بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا جس طریقے سے ایک اضطراب کے عالم میں ہے اور جنگیں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے اسلحے کا انبار لگائے جا رہے ہیں اور ان کی سپلائی ہو رہی ہے، پوری دنیا ایک ہیجان کی کیفیت میں ہے۔ ایسے میں اگر ہم ان عالمی اداروں کا کردار دیکھیں جن کا کام اور جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ انٹرنیشنلی یعنی عالمی سطح پر پیس کو اور امن و امان کو بحال کرائیں گے، تخفیف اسلحہ کا کام کریں گے اور عدل و انصاف کو قائم کریں گے اقوام کے درمیان، تو وہ تو ہمیں بالکل ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیں، پہلی جنگ عظیم کے بعد ہم نے ایک عالمی سطح کا بندوبست دیکھا تھا جس کو لیگ آف نیشنز کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم نے ایک اور بندوبست دیکھا عالمی سطح پر جس کو کہ اقوام متحدہ کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اور اب ہمیں ایک تیسرے نظام کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اگر ہم مختصراً دیکھیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب پیس پروسیس اسٹارٹ ہوا تھا فرانس کے شہر پیرس کے اندر 1919 میں، تو اس پیس پروسیس کے اندر بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے اور بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے درمیان تنازعات اور آٹومن امپائر کا بندر بانٹ، یہ سارا کچھ، اور مینڈیٹ سسٹم، یہ ساری چیزیں تو آپ کے علم میں ہیں۔ اس وقت 2-3 ممالک نے ایک چارٹر بھی بنانا شروع کر دیا تھا، ایک ایسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنائی جائے جو عالمی تنازعات کو حل کرے اور بین الاقوامی طور پر امن کو گارنٹی کرے۔ یہ کرنے والے اس وقت کے جو سپر پاورز تھیں، یعنی برطانیہ اور فرانس اور روس، انہوں نے یہ چارٹر تیار کر لیا تھا پیس پروسیس کے دوران۔ اور جب ٹریٹی آف ورسائے ہوئی ہے تو اس ٹریٹی آف ورسائے کے اندر ہی اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا۔ جون 1919 میں لیگ آف نیشنز قائم ہو گئی۔ جو اس کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ یہ تھا کہ اسلحے کی دوڑ کو روکا جائے گا، تخفیف اسلحہ کا کام کیا جائے گا، اور یہ کہ ممالک کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کو حل کر کے انٹرنیشنل پیس کو مینٹین کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کئی ممالک اس کے ممبر بنے اور کئی نہیں بھی بنے۔ امریکہ اس کا ممبر نہیں بنا تھا۔ بعض ممبرز ایسے تھے جو پہلے ممبر بنتے تھے اور پھر نکل آتے تھے، جیسے جرمنی یا جیسے رشیا، کہ پہلے ممبر بنے اور اس کے بعد وہ نکل آئے۔ تو یہ جو بندوبست تھا ان کے پاس، یعنی لیگ آف نیشنز کے پاس کوئی تنفیذی صلاحیت نہیں تھی، یعنی یہ ممالک کے درمیان تصفیہ تو کرا سکتے تھے لیکن اس کا نفاذ نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ یہ وجہ تھی کہ امریکہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا اور امریکہ اس کے اندر شامل نہیں تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ ممالک تھے جو ایک امپیریلسٹک پاسٹ رکھتے تھے، جن کا ماضی امپیریلزم سے لتھڑا ہوا تھا، جنہوں نے کالونیز قائم کی تھی، اور بلکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جنہوں نے آٹومن امپائر کا بندربانٹ کی تھی اور ممالک کے اوپر مینڈیٹ سسٹم کو متعارف کرا کے، اور شام کے اندر، عراق میں اور اردن میں اور مصر میں اور ہر جگہ یہ مینڈیٹ سسٹم کے تحت جا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ تو خود استعماری طاقتیں تھیں، یہ تو خود امن و امان کے لیے خطرہ تھی، تو یہ کیسے عالمی امن کے لیے کام کر سکتی تھی؟ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے ان کو جب یہ قیام ہوا اس کا اور اس کی جو فارمیشن دیکھی، تو علامہ اقبال نے تو اسی وقت اس جمعیت الاقوام کو، جسے لیگ آف نیشنز کہتے ہیں، بڑے برے خطابات دیے تھے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں تھا، اور علامہ اقبال نے مسلمانوں کو کہا، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، یعنی تمہارا جو مسئلہ ہے اس کا حل نہ جنیوا کے پاس ہے، یعنی نہ لیگ آف نیشنز کے پاس ہے اور نہ ہی لندن میں ہے، بلکہ علامہ اقبال نے تو اس کو داشتہ پیر کے افرنگ کہا، اور بلکہ اس کو کفن چوروں کی انجمن کہا، جیسا کہ ان کا ایک شعر ہے، من ازی بیش نہ دانم کے کفن دزدے چند، بہر تقسیم قبور انجمن ساخت اند۔ پیام مشرق میں ان کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اس کو فتنہ گروں کی جماعت کہا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بھئی وہ لوگ جو خود فتنہ اور فساد کی جڑ ہیں،
وہ لوگ جو خود ہنگامہ پرور ہیں، وہ ممالک جو خود اسلحے کی دوڑ میں شامل ہیں، وہ اس طرح کا ایک بے وقوفی کا اور اس طرح کا ایک مضحکہ خیز سسٹم بنا رہے ہیں کہ جی ہم عدل و انصاف قائم کریں گے، آپ کریں گے، ہم ممالک کے درمیان امن و امان آپ کریں گے، جبکہ آپ خود امپیریلسٹک عزائم رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل ابتدا سے ہی اس کے بارے میں جو صحیح دانش رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا تھا، جس میں ایک علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ اس نے آپ دیکھیے پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ جو بندوبست کیا گیا تھا، اس میں یہ کوئی بھی بڑا مسئلہ حل نہیں کر سکے، چھوٹے موٹے کچھ کر دیے انہوں نے، لیکن یہ کوئی بھی بڑا مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ مثال کے طور پر پولینڈ اور لتھوانیا کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں یہ اس کو نہیں رکوا سکے۔ اٹلی اور یونان کے درمیان جو تنازعہ تھا اس کو یہ حل نہیں کر سکے۔ اٹلی نے جب حبشہ کے اوپر حملہ کیا اس کو یہ نہیں روک سکے۔ جرمنی نے چیکوسلواکیہ اور آسٹریا پر قبضہ کیا اور حملہ کیا، اس کو نہیں روک سکے۔ تو یہ تو ایک ایسی انجمن تھی جس نے کچھ چھوٹے موٹے کام تو کر دیے ہوں گے، لیکن جو بڑے تنازعات تھے ان کو یہ حل کرنے میں بالکل ناکام ہو گئی تھی، اور نہ یہ اٹلی کو تخفیف اسلحہ پر مائل کر سکی۔ میسولونی نے ان کو جواب دے دیا آگے سے کھڑے ہو کر کے کہ آپ ہمیں تخفیف اسلحہ کا جن کاموں سے روکتے ہیں وہ کام تو آپ خود کر رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات تھی۔ اسی طریقے سے نہ یہ جرمنی کو روک سکے، اسی طریقے سے تو یہ ایک یعنی بین الاقوامی سطح پر امن و امان کا جو نعرہ لے کر یہ آئے تھے اس میں یہ بالکل ناکام ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہ جو بندوبست تھا یہ ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ ہمیں ایک دوسرا بندوبست نظر آتا ہے جس کو کہ اقوام متحدہ کہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی فارمیشن ہوئی ہے اکتوبر 1945 میں، جنگ عظیم کے فوراً بعد، اور اس میں ابتدائی طور پر 51 ممالک شامل تھے، اور اس کے بعد دیگر ممالک جو تھے وہ رفتہ رفتہ اس کے ممبر بنتے چلے گئے۔ اس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اور ہے وہ نیو یارک کے اندر ہے، اور اس میں یہ جو پوری باڈی ہے، یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے، اس کے کم سے کم 4-5 بہت ہی امپورٹنٹ آرگنز ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا پہلا آرگن جو ہے وہ ہے جنرل اسمبلی۔ جنرل اسمبلی ایک ایسی اسمبلی ہے جو بھی ممبر ہے اقوام متحدہ کا وہ جنرل اسمبلی میں کا بھی ممبر ہے، اور اس میں مطلب کئی 100 سے اوپر ممالک ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو عالمی تنازعات ہوتے ہیں ان کے پر غور و فکر کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور اگر اس کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ایسی ایک قرارداد بنا کر کے یا پروپوزل بنا کر کے سیکیورٹی کونسل کو دے دیتے ہیں۔ جنرل اسمبلی کے پاس تنفیذ کا اختیار نہیں ہے، وہ ایک ایڈوائزری باڈی ہے، یعنی وہ مشورہ دے سکتی ہے، قرارداد پیش کر سکتی ہے سلامتی کونسل کے اندر۔ اس کے بعد یہاں سے جب معاملہ سلامتی کونسل میں آتا ہے تو سیکیورٹی کونسل کے اندر 15 ممبر ہیں، جن میں سے 10 وہ ہیں جو غیر مستقل ہیں، یعنی ہر 2 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں اور نئے ممالک سیکیورٹی کونسل کے رکن بن جاتے ہیں، اور 5 ممبر وہ ہیں جو مستقل ممبر ہیں، اور یہ جو مستقل ممبر ہیں ان کے اندر چائنا ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے، فرانس ہے اور برطانیہ ہے، اور انہی کے پاس ویٹو پاور ہے۔ یعنی اگر فرض کریں جیسے یہ غزہ کا مسئلہ چل رہا ہے تو کئی دفعہ جنرل اسمبلی نے یہ پروپوزل دیا اور یہ قرارداد پیش کی سلامتی کونسل میں کہ غزہ کے اندر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ جینوسائیڈ ہے، لہٰذا سیز فائر ہونا چاہیے، اس جنگ کو روکنا چاہیے۔ جب یہ پروپوزل یہاں آیا تو ساری دنیا ایک طرف، لیکن امریکہ نے جو کہ ظاہر ہے کہ اسرائیل کو ناراض اور ناخوش نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے اس کو ویٹو کر دیا۔ یعنی ایک طرف کئی جنرل اسمبلی کا یونانیمس ڈیسیشن آ رہا ہے سیکیورٹی کونسل کے اندر، اور سیکیورٹی کونسل میں ایک ملک جو ہے اس نے سب کو ٹھکانے لگا دیا، سب کو مسترد کر دیا۔ تو یہ تو ایک جیسے ہم اپنے ہاں کہتے ہیں نا جاگیرداری نظام ہے، غنڈہ راج ہے، ایک بدماش آ جائے تو وہ پورے علاقے کو اپنا یرغمال بنا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے پورے تمام ممالک ان 5 ملکوں کے ہاں یرغمال رکھے ہوئے ہیں، آپ انہیں غلام بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر ملک کو اپنا
پروپوزل دینے کے لیے بڑی لمبی اور تھکا دینے والی لابینگ کرنی پڑتی ہے، خاص طور سے ویٹو پاور جو کنٹریز ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز امپلیمنٹ اس وقت ہوگی سیکیورٹی کونسل سے جب پانچوں ممبر جن کے پاس ویٹو ہے وہ اس کے اوپر ساتھ کریں گے، وہ اس کو اوکے کریں گے۔ اگر ایک بھی ناراض ہے یا ایک نے بھی مسترد کر دیا ہے تو وہ چیز قانون نہیں بن سکتی۔ اچھا، جہاں تک نفاذ کا تعلق ہے تو نفاذ کی ایسی سیکورٹی کونسل کے پاس بھی ایسا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم 2 کام تو سیکورٹی کونسل کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ کہیں جنگ ہو رہی ہے اور وہ جنگ جو ہے وہ اپنے حدود سے آگے بڑھ رہی ہے، جینوسائیڈ کی طرف جا رہی ہے، ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر بہت زیادہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، تو وہ سیز فائر کرا سکتی ہے۔ سلامتی کونسل یہ کام کرا سکتی ہے۔ اگر جنرل اسمبلی سے یہ پروپوزل آئے گا تو اس کو یہ مان سکتی ہے اور سیز فائر کرا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا کام جو سیکورٹی کونسل کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، جنرل اسمبلی نہیں کر سکتی، لیکن سیکورٹی کونسل جو کام کر سکتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی جنگ زدہ علاقہ ہے یا کوئی آفت زدہ علاقہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہم ہی بہتر بنا سکتے ہیں، یعنی یو این او فورس بہتر بنا سکتی ہے، تو وہاں پر یو این او فورس بھیجی جا سکتی ہے۔ یو این او کے پاس اپنی کوئی فوج نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر مختلف ملکوں سے وہ 200 250 کا دستہ منگوا لیتے ہیں اور یو این او کی ایک فورس بن جاتی ہے، وہ اس ملک کے اندر تعینات۔ یہ 2 کام کر سکتی ہے سیکورٹی کونسل۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، اور غزہ کی جنگ کو 1.5 سال ہو رہے ہیں، اور جنرل اسمبلی یہ قرارداد بھی پاس کر رہی ہے سیز فائر کی غزہ کے اندر، لیکن اس کو ہر دفعہ امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سسٹم تو پھر چلے گا نہیں اس طرح تو یہ سسٹم کبھی بھی نہیں چلے گا کہ آپ 100 سے اوپر ممالک ہیں دنیا میں، ان کی لگامیں آپ 5 ممالک کے ہاتھ میں دے دیں، اور ان 5 ممالک میں کوئی بھی مسلم ملک نہیں ہے، 57 مسلم ممالک ہیں، ان کا کوئی ریپریزنٹیشن جو ہے وہاں پر نہیں ہے، سلامتی کونسل کے جو مستقل ممبران ہیں اس کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، تیسری جو باڈی ہے، تیسرا جو آرگن ہے اقوام متحدہ کا، وہ ہے سیکریٹریٹ۔ اب سیکریٹریٹ تو ہے، وہ تو انتظامیہ ہے، یعنی تمام باڈیز کا اور ہر چیز کا انتظام دیکھنا، تو وہ تو ظاہر ہے کہ پروفیشنل لوگ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک کام چل رہا ہوگا۔ اور چوتھا جو اس کی باڈی ہے اہم، وہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یعنی عالمی عدالت انصاف۔ اس کے اندر 15 ججز ہوتے ہیں، اور یہ اشخاص کے درمیان فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ یہ ممالک کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کے اوپر فیصلہ کرتی ہے۔ اور ہمارا جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ، جو کشمیر ڈسپیوٹ ہے، جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے، اس کو بھی پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گیا تھا، لیکن چونکہ اس کے اوپر کام کرنا ویٹو پاورز اور بڑی طاقتوں کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے کوئی اس میں انٹرسٹ بھی نہیں لیتا، اور یہ 1948 سے لے کر کے یہ ابھی تک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ ڈیلیئنگ جسٹس از ناٹ اے جسٹس۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ کیسے ہینڈی کیپ قسم کے ادارے اور اداروں کے اندر کے ادارے ہیں۔ ایک اور جو اس کے اندر آرگن ہے وہ اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل ہے۔ یہ بہت اسٹرینتھ، مطلب بہت زیادہ یہ پاورفل بھی ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر جو اقتصادی نظام ہے، جو معاشی نظام ہے، یا جو ان کا جو سوشل سیٹ اپ ہے، اور اس حوالے سے جو بھی چھوٹے بڑے مسائل ہیں، ماحولیات کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، یہ ساری جو مسائل ہیں، اور ملک اگر ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان کے پاس اپنی درخواست گزارتے ہیں تو پھر وہ ان کیسز کو دیکھتی ہے۔ یہ جو ادارہ ہے اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل، اس کے اندر بھی 14-15 ادارے ہیں۔ مثال کے طور پر آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، ہو ہے یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اسی طریقے سے تعلیم، سائنٹیفک ایجوکیشن اور یہ ماحولیات وغیرہ، ان تمام چیزوں کے حوالے سے ادارے ان کے ہاں موجود ہیں، اور یہ لوگ بہت ٹھیک ٹھاک کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ سیٹ اپ یہ ایک باڈی ہے اقوام متحدہ کی، لیکن اس میں اس
کی جو تعمیر ہے آپ یوں سمجھ لیں اسی کے اندر اس کی خرابی مضمر ہے. جو لوگ اس کے آرکیٹیکٹ ہیں، اس آرگنائزیشن کو جن لوگوں نے بنایا ہے وہ استعماری ممالک ہیں. اور اگر ہم چائنا کو ابھی فی الحال الگ بھی ہٹا دیں، پھر بھی امریکہ ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، رشیا ہے، ان کا ایک امپیریلسٹک ماضی رہا ہے. اور امریکہ تو ابھی بھی ایک امپیریلسٹ کنٹری ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس کا انداز، قبضہ کرنے کا انداز مختلف ہے. لیکن یہ جو خرابی 5 ویٹو پاورز کی وجہ سے آئی ہے، اس نے سارا کام خراب کیا. میں نے 1-2 تقریروں میں سنا ہے، یہ ایردوان جو ہیں ترکی کے، انہوں نے اس پر 2-3 دفعہ میں نے ان کے مختلف اسپیچز میں سنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر، یونائٹڈ نیشنز کے اندر کچھ اصلاحات اور ترامیم کی ضرورت ہے. ان کا اشارہ اسی اس کے اوپر ہے. اب اس مسئلے کو پھر حل کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، اس کا ایک اتنی بڑی باڈی ہے، اتنا بڑا UN ہے، یہ اگر ایک چھوٹے سے ملک کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، غزہ جیسے ایک چھوٹے سے ملک کا مسئلہ نہیں حل کر سکتے، یوکرین جیسے ملک کا اگر مسئلہ حل نہیں کر سکتے، تو اتنی بڑی باڈی اور ہزاروں اور سینکڑوں لوگوں کی ملازمتیں، خرچے، اخراجات، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے. لہٰذا پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز بنائی گئی تھی، یہ ایک بندوبست تھا عالمی، یہ ناکام ہو گیا. دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسرا بندوبست سامنے لایا گیا جو اقوام متحدہ ہے، یہ بھی ناکام ہو گیا. یہ بالکل ناکام ہے. یہ جو اس کے مقاصد ہیں کہ ٹو مینٹین پیس اینڈ آرڈر ان دی ورلڈ، یہ نہیں ہو رہا ہے. اور تخفیف اسلحہ کا کام، یہ تو سب سے زیادہ اسلحے کے ڈیلر ہے. امریکہ تو سب سے زیادہ اسلحہ فروخت کرنے والے ممالک میں شامل ہے. تو کہاں سے یہ تخفیف اسلحہ کا قانون یہ کسی ملک سے منوا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بالکل خاص طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو یوکرین وار ہے اور جو غزہ وار ہے، ان جنگوں نے بہت چیزوں کو ایکسپوز کر دیا ہے. غزہ وار نے خاص طور سے بالکل سمجھا دیا ہے سب کو کہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے، اقوام متحدہ جس کو آپ کہتے ہیں. اور خرابی کہیں اور نہیں ہے، خرابی خود اس کی تعمیر کے اندر ہے، جس طریقے سے اس کے آرکیٹیکٹس نے اس کو بنایا ہے. لہٰذا اب ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو حالات اتنی بری طریقے سے تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، تو یہ مزید خراب ہو اور دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف چلی جائے. اور جب تیسری جنگ عظیم میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خون ہو جائے اور تباہی پھیل جائے، تو پھر دنیا کہے کہ بھئی ایک اور بندوبست لے کر آؤ. کیا اس سے بہتر یہ نہ ہو کہ ورلڈ وار سے پہلے ہی اس کی نوبت ہی نہ آنے دی جائے اور ایک عالمی بندوبست کی طرف دنیا جائے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عالمی بندوبست ہوگا کیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہی کچھ ترامیم کر کے اس باڈی سے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر 5 ویٹو پاورز ہیں تو 6واں ویٹو پاور بھی کسی کو دیا جائے، کسی مسلم ملک کو دیا جائے. لیکن یہ بندوبست کرنے میں بھی بہت سارے مسائل سامنے آئیں گے، کیونکہ جو چند ممالک ہیں، مسلم ممالک یا نان مسلم ممالک، جو ایک باڈی کھڑی کر سکتے ہیں، اس میں جو سمجھ میں مجھے آتا ہے، ایک تو چین ہے، ایک روس ہے. یہ تو 2 بڑی طاقتیں ہیں، اور ان کے ساتھ چند ممالک اور لگ جائیں تو یہ اپنی ایک ادارہ اپنا بنا سکتے ہیں اور اقوام متحدہ سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیں. اس میں چین ہو سکتا ہے، روس ہو سکتا ہے، ترکی ہو سکتا ہے، جنوبی افریقہ ہو سکتا ہے، اور مسلم ممالک یہی ممالک ہیں جو مسلم ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب امریکہ کے غلام ہیں. آپ دیکھیے، سعودی عرب اچھا بھلا ملک ہے لیکن وہ امریکہ کا حلیف ہے. پاکستان اچھا بڑا نیوکلیئر پاور ہے لیکن امریکہ کے کہنے میں، امریکہ کے حلقے میں ہے. اور ملائیشیا کو کسی حد تک شامل کیا جا سکتا ہے. تو یہ اگر 4 ممالک 1-2 اور ملکوں کو اپنے ساتھ ملا لیں اور اسی طریقے کا ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ دنیا کے لیے کھڑا کر دیں، روس، چین، ترکی، جنوبی افریقہ، برازیل کو بھی لے سکتے ہیں،
ملائیشیا کو لے سکتے ہیں، اس طرح کے ممالک کو لے کر کے اگر ایک باڈی بنائی جائے، ایک انٹرنیشنل سطح پر ایک عالمی تنظیم، تو شاید ایک تیسرا بندوبست شاید ملکوں کی اور انسانیت کی تکلیفوں کو اور دکھوں کو کچھ کم کر سکے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اقوام متحدہ اسی طرح فیل ہو چکی ہے جس طریقے سے لیگ آف نیشنز فیل ہوئی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔